اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ابراہیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وقال عز وجل فی سورۃ النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 50ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے۔ پہلا ٹیکسٹ میں نے سورہ ابراہیم سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان جو ہے وہ تو بہت ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ دوسرا مقام میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء سے رکھا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وما قتلوہ، کہ نہ تو انہوں نے اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے انہیں سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ۔ اور ایک اور جملہ میں نے سورہ نساء سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس ٹیکسٹ کو آج کے لیکچر میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سبق جملہ فعلیہ والا چل رہا ہے، جس میں ہم نے مفعول کو بھی استعمال کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور جس فعل کا مفعول آتا ہے اس فعل کو متعدی فعل کہتے ہیں، اور مفعول جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے۔ مفعول کے مذکر مؤنث ہونے کا فعل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر مفعول مذکر یا مؤنث ہو تو فعل جو ہے وہ مذکر یا مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا انحصار فاعل کے مذکر مؤنث ہونے پر ہوتا ہے، نہ کہ مفعول کے مذکر مؤنث ہونے پر۔ پھر ہم نے ضمائر کو جب مفعول کے طور پر استعمال کیا تو ہم نے منصوب ضمائر بطور مفعول استعمال کی، اور منصوب ضمائر ہم جانتے ہیں اٹیچ ضمائر ہوتی ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، اور پھر ہم نے باقاعدہ نصرہ فعل کے ساتھ ان ضمائر کو بطور مفعول استعمال کر کے 14 جملہ فعلیہ بنائے تھے، جن میں فاعل اور مفعول دونوں ہی ضمیر تھے۔ نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہ ہننا، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکنہ، نصرنی، نصرنا۔ اور یہ جو نون بیچ میں آیا ہوا ہے یہ ہمیں یاد ہے کہ یہ وہ نون وقایہ ہے جو بچاؤ کے لیے بیچ میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ان آیات کا ہمارے ٹاپک کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یہ آپ کو سمجھ اس وقت آئے گی جب میں آپ کے سامنے نصرہ فعل کی ایک گردان رکھتا ہوں۔ نصرہ فعل کی گردان آپ کر سکتے ہیں نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ اس کے ساتھ ہم نے منصوب ضمائر کی گردان جو ہے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، یہ رکھنی ہے۔ ماضی کی گردان میں سے ایک لفظ اٹھانا ہے۔ پہلا لفظ اٹھایا نصرہ، اور اس کے ساتھ ان 14 ضمائر کو گھمایا تو جو چارٹ ہمارا بنا وہ بنا نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکنہ، نصرنی، نصرنا، جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم ماضی کی گردان سے دوسرا صیغہ، دوسرا لفظ نصرہ اٹھاتے ہیں، جس کے معنی ہے ان دونوں نے مدد کی۔ اب اس فعل اور فاعل کو ہم منصوب ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو جو ہمارے 14 جملے بنیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے جی نصراہو، نصراہما، نصراہم، نصراہا، نصراہما، نصراہن، نصراکا، نصراکما، نصراکم، نصراکی، نصراکما، نصراکنہ، نصرانی، نصرانا۔
اب نصرہ اور نصراہ دونوں جملوں کا فرق آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ نصرہ کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کی مدد کی، اور نصراہ کا مطلب ہے ان دو مذکر نے اس ایک مذکر کی مدد کی۔ تو دیکھیں پڑھنے سے بھی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ جلدی میں نصراہ کو نصرہ پڑھ دیتے ہیں تو وہ معنی ادا نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ گرامر وغیرہ سیکھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کہاں پر کتنا لمبا کرنا ہے، کہاں پر کتنا لمبا نہیں کرنا۔ پہلے ہم نے نصرہ فعل فاعل ہوا ضمیر کو تمام منصوب ضمائر کے ساتھ استعمال کر کے 14 جملے بنائے۔ پھر ہم نے نصرہ فعل فاعل ہما کو 14 ضمائر کے ساتھ استعمال کر کے 14 جملے بنائے۔ اب ہم نصرہ کی گردان سے لیتے ہیں جی نصرو، جس کا مطلب ہے ان سب نے مدد کی، یعنی فاعل جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے پرانے طریقے کے مطابق جسے آپ واو سے پہچان رہے ہیں، اور واو ضمیر ہے نئے طریقے کے مطابق ضمیر مرفوع متصل بارز جسے آپ نئے طریقے سے آپ پہچان رہے ہیں۔ تو نصرو کا مطلب ہے ان سب نے مدد کی۔ اب اس فعل فاعل کو ہم منصوب ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے اور 14 جملے بنائیں گے۔ تو جملے بنانے سے پہلے ایک پوائنٹ جو ہے اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی نصرو زیدن، ان سب نے زید کی مدد کی۔ آپ کہیں گے اوکے جی ٹھیک ہے، لیکن اب میں زید کی جگہ اگر ضمیر استعمال کرنا چاہوں جو کہ ہو کی ضمیر ہوگی تو میرا جملہ بنے گا نصروہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب صرف نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم نے نصرو کے ساتھ ناؤن استعمال کیا زید، تو ہم نے نصرو کے آخر میں آنے والا الف بھی لکھا جو کہ واو کے بعد ہم لکھتے ہیں۔ لیکن جب نصرو کے بعد ہم ضمیر استعمال کریں گے، جیسے کہ زید کے لیے یہاں پر ہم نے ہو کی ضمیر استعمال کرنی ہے، تو اب ہم الف جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، الف کے بغیر ہم لکھیں گے نصروہ۔ اچھا پڑھیں گے بالکل اسی طرح سے، یعنی الف لکھا ہو تو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، الف نہ لکھا ہو تو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو بس یہاں پر یہ پوائنٹ بتانا مقصود تھا کہ ماضی کی گردان کا جو تیسرا لفظ ہے نا، جس کا فاعل واو ہوتا ہے ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کے ساتھ جب کوئی ضمیر آ جائے بطور مفعول تو وہ جو الف لکھا جاتا ہے وہ اب نہیں لکھا جائے گا۔ اگر مفعول اسم ہوگا یعنی ناؤن ہوگا تو وہ الف لازماً لکھا جائے گا، جیسے قرآن مجید سے آپ کو ایگزامپل میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، تو دیکھیں سَمِعُوا الف لکھا ہوا ہے کیونکہ آگے مفعول اللغو جو ہے وہ ناؤن ہے، پروناؤن نہیں ہے۔ اگر اللغو کے لیے پروناؤن ہوتا تو پھر سمیعو کا جو الف ہے وہ بھی نہ لکھا جاتا۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میں نے قرآن سے بھی آپ کو اس کی ایگزامپل الحمدللہ ثم الحمدللہ دکھا دی ہے۔ تو یہ پوائنٹ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو اب ہم 14 جملے بناتے ہیں جی۔ نصروہ، نصروہما، نصروہم، نصروہا، نصروہما، نصروہن، نصروکا، نصروکما، نصروکم، نصروکی، نصروکما، نصروکن، نصرونی، نصرونا۔ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ آئیں جی سورہ نساء کے ان دو ٹیکسٹ کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں لیکچر کے شروع میں۔ چیک کریں پہلا ٹیکسٹ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اب یہاں پر دیکھیں قتل، قتلا، قتلو گردان کا تیسرا لفظ تھا جو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کے بعد چونکہ ضمیر آ رہی تھی تو وہ الف نہیں لکھا گیا۔ تو قتلوہ اس میں بھی آپ کو الف نظر نہیں آ رہا، صلبوہ اس میں بھی آپ کو الف نظر نہیں آ رہا۔ تو سورہ نساء کا یہ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تھا تاکہ آپ کو جو چیز میں پڑھاؤں اس کو قرآن سے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جی نصرہ گردان کے چوتھے لفظ کی طرف جو کہ ہے نصرت، جس کا فاعل ہیا ہے
اور ترجمہ ہے اس ایک مؤنث نے مدد کی۔ اب نصرت کو ہم نے منصوب ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور 14 جملے بنانے ہیں، تو وہ بنیں گے جی نصرت ہو، نصرت ہما، نصرت ہم، نصرت ہا، نصرت ہما، نصرت ہننا، نصرت کا، نصرت کما، نصرت کم، نصرت کی، نصرت کما، نصرت کننا، نصرتنی، نصرت نا۔ امید ہے آپ کو ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب ہم ماضی کی گردان سے 5واں لفظ لیتے ہیں، وہ ہے نصرتا۔ اب نصرتا کا مطلب ہے ان دو مؤنث نے مدد کی، اور اب اس لفظ کو ہم منصوب ضمائر کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے 14 جملے بنا رہے ہیں۔ نصرتاہو، نصرتاہما، نصرتاہم، نصرتاہا، نصرتاہما، نصرتاہن، نصرتاکا، نصرتاکما، نصرتاکم، نصرتاکی، نصرتاکما، نصرتاکن، نصرتانی، نصرتانا۔ ماضی کی گردان کا چھٹا لفظ ہے جی نصرنا، جس کا مطلب ہے ان سب مؤنث نے مدد کی۔ اس کے ساتھ ضمائر کو استعمال کریں تو 14 جملے بنیں گے۔ نصرنا ہو، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہو ضمیر سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہو پر ہم الٹی پیش پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ نصرنا ہما، نصرنا ہم، نصرنا ہا، نصرنا ہما، نصرنا ہن، نصرنا کا، نصرنا کما، نصرنا کم، نصرنا کی، نصرنا کما، نصرنا کن، نصرنا نی، نصرنا نا۔ 7واں لفظ ہے جی نصرتا، جس کا مطلب ہے تو ایک مذکر نے مدد کی۔ اس کے ساتھ ضمائر استعمال کریں ہم مفعول والی تو جملے بنیں گے نصرتہو، نصرتہما، نصرتہم، نصرتہا، نصرتہما، نصرتہن، نصرتکا۔ یہ نہیں بنے گا، کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ نصرتا کا مطلب ہے تو نے مدد کی، اور کا ضمیر جو ہے یہ بھی تو کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو مفہوم نہیں بنے گا کہ تو نے تیری مدد کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بنانے کو آپ جملے بنا لیں گے لیکن ایگزسٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ 6 ہم چھوڑ دیں گے اور متکلم کی طرف آ جائیں گے، کہیں گے جی نصرتنی اور نصرتنا۔ اب اگلا لفظ ہے جی نصرتما۔ نصرتما کے ساتھ بھی ہم جو مفعول کی ضمیر کے سیکنڈ پرسن کے صیغے ہیں نا وہ استعمال نہیں کریں گے، اور باقی ضمائر استعمال کر کے جملے بنائیں گے۔ نصرتماہو، ترجمہ ہوگا تم دونوں نے اس کی مدد کی۔ نصرتماہما، نصرتماہم، نصرتماہا، نصرتماہما، نصرتماہن۔ سیکنڈ پرسن کو سکپ کر کے آگے چلیں گے، نصرتمانی اور نصرتمانا۔ اب اگلا لفظ ہے ہمارا گردان سے نصرتم۔ اب یہاں پر پھر ایک پوائنٹ سمجھ لیں، نصرتم کے ساتھ میں مفعول استعمال کر رہا ہوں زید کو، تو میرا جملہ بنے گا جی نصرتم زیدن، جس کا مطلب ہوگا تم سب نے زید کی مدد کی۔ اب زید کی جگہ میں ضمیر استعمال کرنا چاہوں ہو کی ضمیر، تو میرا جملہ بننا چاہیے نصرتم ہو، لیکن عرب اس طرح استعمال نہیں کرتا۔ عرب کیا کرتا ہے؟ عرب نصرتم اور ہو کے درمیان ایک واو ایڈ کرتا ہے، اور اس واو کی مناسب حرکت پیش جو ہے وہ نصرتم میں میم ساکن کو دے دیتا ہے، اور لفظ کچھ یوں بن جاتا ہے نصرتموہ۔ اب اس سے آپ دیکھیں قسم کا آپ کو فلو مل جائے گا، نصرتموہ، یعنی ایک تھا نصرتمہ، اب ہے نصرتموہ، تو اب اس میں آپ کو ایک ردم اور فلو مل جاتا ہے۔ تو رزلٹ نکلا کہ فعل ماضی کی گردان کا جو نواں لفظ ہے، یعنی 9واں لفظ ہے، جس کا فاعل تم ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کے ساتھ جب ضمیر آ جائے تو تم کو تمو کے طور پر پڑھا اور لکھا جائے گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ 14 جملہ فعلیہ رکھتا ہوں جی۔ نصرتموہ، نصرتموہما، نصرتموہم، نصرتموہا، نصرتموہما، نصرتموہن۔ سیکنڈ پرسن پھر اسکپ کریں گے، نصرتمونی، نصرتمونا۔ اب چلیں جی آپ سورہ ابراہیم کی اس آیت کی طرف جو میں نے لیکچر کے بالکل شروع میں آپ کے سامنے بیان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ تو یہاں پر دیکھیں سَأَلْتُمُوهُ، یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا
سین حمزہ لام حروف مادہ، سألا سوال کرنا، جس کے دو معنی ہوتے ہیں، مانگنا یا پوچھنا۔ تو یہاں پر مانگنا کے معنی میں ہے، تو سألا سے جب آپ صیغہ بنائیں گے ماضی کی گردان کا سألتم، اور پھر سألتم کے ساتھ آپ ہو کی ضمیر استعمال کریں گے تو سألتم ہو نہیں کہیں گے بلکہ سألتموہ کہیں گے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت جگہ ملے گا، جن میں سے چند مقامات میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں۔ پہلا مقام دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہے کہ اذ سمیتموہ، سمیتموہ، سمیتم تھا، اس کے ساتھ ہو ضمیر لگی ہوئی ہے۔ پھر دیکھیں کرہتموہ، کرہتم تھا، اس کے ساتھ ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ پھر دیکھیں ترکتموہا، ترکتم تھا، اس کے ساتھ ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ پھر دیکھیں علمتموہن، علمتم تھا، اس کے ساتھ ہنہ کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ پھر دیکھیں ثقفتموہم، ثقفتم تھا، اس کے ساتھ ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ آگے رأیتموہ، قتلتموہم، دخلتموہ، خلفتمونی، دعوتموہم۔ اور یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے نا کہ اگر اس لفظ کے ساتھ مفعول کوئی اسم آئے گا تو پھر تم کو تم ہی رہنے دیا جائے گا، تمو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے دیکھ لیں ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تو دیکھیں دخلتم اور اس کے آگے مفعول آ رہا ہے بیوتن، تو بیوتن اسم تھا تو دخلتم کو دخلتم ہی پڑھا لکھا گیا۔ اگر یہاں پر دخلتم کے بعد ضمیر ہوتی تو پھر دخلتمو ہوتا، جیسا کہ آپ نے ایگزامپل میں دیکھا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ۔ امید ہے اب آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی، گردان سے ہمارے پاس لفظ ہے جی نصرتی۔ اب نصرتی کے ساتھ ہم نے ضمائر کو استعمال کرنا ہے، منصوب ضمائر کو، تو پہلا لفظ جو میرا بنے گا وہ بنے گا جی نصرتی ہو۔ اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہو ضمیر سے پہلے اگر زیر حرکت آ جائے تو ہو کو پھر کھڑی زیر کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا جی نصرتی ہی، نصرتی ہما، نصرتی ہم۔ اب ہما، ہم اور ہنہ بھی ہما، ہم اور ہنہ ہو جائیں گے کیونکہ پیچھے زیر ہے۔ نصرتی ہا، نصرتی ہما، نصرتی ہنہ۔ سیکنڈ پرسن پھر ہم سکپ کریں گے، نصرتی نی، نصرتی نا۔ نصرتما والے صیغے ہم کر چکے ہیں مذکر میں، تو وہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آ جائیں جی نصرتنا لفظ کی طرف، جس کا مطلب ہے تم سب مؤنث نے مدد کی۔ نصرتنہو، نصرتنہما، نصرتنہم، نصرتنہا، نصرتنہما، نصرتنہن۔ سیکنڈ پرسن پھر سکپ کریں گے، نصرتننی، نصرتننا۔ 13ویں لفظ کی طرف آتے ہیں جی، 13واں لفظ ہے جی نصرتو، میں نے مدد کی۔ نصرتو ہو پر الٹی پیش آئے گی کیونکہ پیچھے پیش ہے، میں نے اس ایک مذکر کی مدد کی، یہ مذکر بھی کہہ سکتا ہے اور مؤنث بھی کہہ سکتی ہے۔ نصرتہما، نصرتہم، نصرتہا، نصرتہما، نصرتہن۔ نصرتو کا چلے گا، میں نے تیری مدد کی۔ نصرتکما، نصرتکم، نصرتو کی، نصرتکما، نصرتکن۔ نصرتو نی نہیں چلے گا کہ میں نے میری مدد کی، تو فرسٹ پرسن والے دونوں صیغے ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اور پھر ماضی گردان کا آخری لفظ ہے جی نصرنا، ہم سب نے مدد کی۔ اس کے ساتھ ضمائر کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنیں گے، نصرناہو، لمبا کریں گے، نا کو ذہن میں رکھیے گا، تب ہم کا مفہوم ادا ہوگا۔ اگر آپ نے نصرناہو کہہ دیا تو پھر ہم کا مفہوم ادا نہیں ہوگا بلکہ ہنہ کا مفہوم ادا ہو جائے گا۔ تو نصرناہو، نصرناہما، نصرناہم، نصرناہا، نصرناہما، نصرناہن، نصرناکا، نصرناکما، نصرناکم، نصرناکی، نصرناکما، نصرناکن۔ اور واحد متکلم اور جمع متکلم کی ضمیریں استعمال نہیں ہوں گی۔ تو الحمدللہ جی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک فعل ماضی کی گردان کے 14 الفاظ منصوب ضمائر جو کہ تعداد میں 14 تھے ان کے ساتھ استعمال کر کے جملے بنوا دیے۔ قرآن مجید میں آپ کو ایسے ہی کوئی جملہ نظر آ سکتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، اور اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ سورہ نساء کا وہ ٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے
لیکچر کے شروع میں رکھا ہے۔ پوائنٹ ہے جی، ایک جملہ فعلیہ ہے میرا، نصر حامد زیدن، جس کا مطلب ہے حامد نے زید کی مدد کی۔ نصر فعل، حامد فاعل، زید مفعول۔ حامد کو ہم فاعل کیسے پہچان رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرفوع ہے۔ زید کو ہم بطور مفعول کیسے پہچان رہے ہیں؟ اس لیے کہ منصوب ہے۔ اور فاعل اور مفعول دونوں ناؤنز ہیں، پروناؤنز نہیں ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں ایک ایسا جملہ بناؤں جس میں میں زید مفعول کی جگہ پہ ضمیر استعمال کروں، تو میرا جملہ کچھ یوں بنے گا، نصر حامد، اور اس کے ساتھ ہو کی ضمیر ہوگی، اور یہ مجھے پتا ہے کہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے جو کہ متصل استعمال ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کا فاعل ناؤن ہو اور مفعول پروناؤن ہو تو آپ مفعول کی جو ضمیر ہے اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جملہ نصر حامد ہو نہیں ہوگا، بلکہ جملہ ہوگا نصر ہو حامد، نصر ہو حامد۔ تو اب آپ کو جملہ فعلیہ کی جو ترتیب ہے جو ہم نے بنائی تھی کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، تو اب فاعل اور مفعول کی جگہ میں تبدیلی آپ کو نظر آ جائے گی، اور اس کو میں فائنل کر کے کچھ یوں لکھوں گا، ہو پر الٹی پیش ڈال دوں گا، نصرہ حامد۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو قرآن مجید میں فعل نظر آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فوراً ساتھ کوئی ضمیر نظر آ جاتی ہے جو کہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے، تو آپ فوراً ہی فیصلہ نہ کر دیجئے گا کہ اس فعل کا فاعل جو ہے وہ بھی ضمیر ہے۔ اچھا، فوراً فیصلہ آپ کر سکتے ہیں صرف اس صورت میں جب وہ فعل جو ہے گردان سے پہلے یا چوتھے لفظ کے علاوہ ہو، پھر تو آپ فوراً فیصلہ کر سکتے ہیں، بلکہ کر دیجئے گا۔ یعنی اگر ہوتا نا نصروہ، تو پھر تو آپ نے فوراً فیصلہ کر دینا تھا کہ نصروہ میں فاعل جو ہے وہ واو ہے، لیکن اگر آپ کو گردان کا پہلا یا چوتھا لفظ نظر آتا ہے تو پھر آپ نے فوراً فیصلہ نہیں کر دینا کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، بلکہ آگے دیکھنا ہے آگے کوئی مرفوع اسم تو نہیں ہے۔ تو اگر آگے آپ کو مرفوع اسم نظر آ جائے تو اب آپ نے اس مرفوع اسم کو اس فعل کے لیے فاعل بنا دینا ہے۔ تو نصرہ حامد میں نصرہ فعل، ہو مفعول اور حامد فاعل۔ اب آئیں سورہ نساء کی اس آیت کی طرف جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے لیکچر کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو دیکھیں جی، رفع فعل ہے، اب یہ گردان کا پہلا لفظ ہے، آگے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر نظر آ رہی ہے ہو، تو اب آپ فوراً فیصلہ نہ کریں کہ رفع کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، بلکہ آگے چیک کریں کہ آگے کوئی مرفوع اسم تو نہیں ہے۔ تو آگے آپ نے دیکھا آگے اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اب آپ اس رفع فعل کے لیے اس میں جلالہ کو فاعل بنا دیں گے، تو رفعہ اللہ الیہ، اس میں رفع فعل، ہو مفعول۔ اب یہاں پر الٹی پیش آنی چاہیے تھی کیونکہ پیچھے زبر تھی عین پر، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ جتنی بھی الٹی اور کھڑی حرکتیں ہوتی ہیں نا، جب ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر نصرہ حامد میں ہم نے ہو کو حامد کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا تھا، تو اس ہو پر الٹی پیش ہی آپ کو نظر آ رہی تھی۔ اب یہاں پر اس ہو پر الٹی پیش ہی تھی، لیکن چونکہ اس ضمیر کو ہم نے آگے ملا کر پڑھنا تھا تو پھر اس الٹی پیش کو واپس سیدھی پیش میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو رفع فعل، ہو مفعول، اللہ فاعل، الیہ مرکب جاری، جار مجرور، متعلق فعل۔ تو رفع فعل اپنے فاعل اللہ، اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق الیہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو یہ ہے جی برکت ہمارے لسان القرآن کورس کی۔ الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن مجید سے ٹیکسٹ آیا، آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل بھی پہچان لیا، اس فعل کا فاعل بھی پہچان لیا، مفعول بھی پہچان لیا اور متعلق بھی پہچان لیا۔ تو الحمدللہ آج کے لیکچر میں میں نے آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے اگر کچھ ٹیکسٹ رکھوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس تمام ٹیکسٹ کو فاعل مفعول پہچانتے ہوئے ٹرانسلیٹ بھی کر سکیں گے اور بتا سکیں گے کہ فاعل ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے یا ناؤن ہے، مفعول ناؤن ہے یا پروناؤن ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سورۃ الاعراف سے کچھ ٹیکسٹ رکھ رہا ہوں، امید ہے آپ اسے اچھی طرح سے دیکھیں گے اور پہچان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا اور
اسے سجدہ کرنے کا کہا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے کہ ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک۔ اب یہاں پر صرف امرتک کو چیک کریں، یہ امرتک یہ پورا ایک جملہ فعلیہ آپ کے سامنے، جس میں امرتو فعل با فاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور کا ضمیر منصوب متصل مفعول ہے۔ تو امرتو کا اس کا ترجمہ ہوگا میں نے تجھے حکم دیا۔ تو آپ نے الحمدللہ جو آج کا لیکچر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کی برکت سے فاعل مفعول بطور ضمیر آپ نے پہچان لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جواب ذکر کیے۔ ایک جواب اس کا جملہ اسمیہ کی صورت میں تھا، انا خیر منہ، جس میں انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، خیر خبر، منہ مرکب جاری متعلق، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ جس کا ترجمہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور مزید آگے دو جملہ فعلیہ، خلقتنی من نارن و خلقتہ من تین۔ تو خلقتنی، اب دیکھیں وہی کنسیپٹ جو آج ہم نے کیا ہے، خلقتا فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، نون وقایا مفعول کی ضمیر، من نارن مرکب جاری متعلق، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من تین، خلقتا فعل اور فاعل، ہو مفعول، من تین مرکب جاری، اور تو نے اس کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو آج کے لیکچر کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے قرآن مجید کے ایک مقام سے وہ جملہ فعلیہ پہچان لیے جن میں فاعل اور مفعول دونوں ضمیریں تھیں۔ امرتو کا، خلقتنی، خلقتہ، یہ وہ تین جملہ فعلیہ تھے جن میں فاعل بھی ضمیر تھی اور مفعول بھی ضمیر تھی، اور باقی ساری چیزیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا خلقتہ میں اوپر الٹی پیش کیوں آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ پیچھے زبر ہے۔ خلقتنی میں یا سے پہلے نون کیا کر رہا ہے؟ یہ وہی نون ہے جو بیچ میں آتا ہے یا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اور فعل ماضی کی آخری حرکت کو بچانے کے لیے۔ تو الحمدللہ جی، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، اگلے لیکچر میں مزید کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔